کا غلام بول رہا ہے، ہمارا مسکرانا یہ دیکھ کر کہے گا یہ نبی کا غلام ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے یہ نبی کا متوالا ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے، ہماری خوشی کی مجلس دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے، ہمارے غم کی مجلس کو دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے، ہمارا کاروبار بولے کہ یہ نبی کا غلام ہے، ہماری تجارت بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہماری معاشرت بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہماری اجتماعی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہماری انفرادی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہماری ازدواجی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہمارا معاشراتی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہمارا سجدہ بولے یہ نبی کا غلام ہے، قرآن کی تلاوت بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہمارا رکوع سجدہ بولے یہ نبی کا غلام ہے، ہمارا روزہ بولے یہ نبی کا غلام ہے، صدقہ اور خیرات بولے یہ نبی کا غلام ہے، حج بولے یہ نبی کا غلام ہے، اگر ہم کاروباری ہیں تو ہماری دکان کا ترازو بولے یہ نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام کبھی کم نہیں تول سکتا، نبی کا غلام کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، نبی کا غلام کبھی فراڈ نہیں کر سکتا، نبی کا غلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی کا غلام کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، نبی کا غلام کبھی کسی پہ تھپڑ نہیں مار سکتا، نبی کا غلام کبھی غیبت نہیں کرتا، نبی کا غلام کبھی چغلی نہیں کرتا، نبی کے غلام کے دل میں کبھی نفرت نہیں ہوتی، نبی کے غلام کے دل میں کبھی عداوت نہیں ہوتی، نبی کے غلام کے دل میں کبھی بغض نہیں ہوتا، نبی کے غلام کے دل میں کبھی کینہ نہیں ہوتا۔ اے میرے نوجوان، تیری پیشانی میں سجدے کا نشان بولے یہ نبی کا غلام ہے، تیرا لباس بولے یہ نبی کا غلام ہے، اور تیرے چہرے کی داڑھی بولے یہ نبی کا غلام ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارا نوجوان، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر کسی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پہچان میں نہیں آتا کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے یا کوئی غیر ہے، پتہ نہیں چلتا۔ میرے دوستو، کیا ہم اس قدر گئے گزرے ہو گئے ہیں ہمارا چہرہ دیکھ کر کے کوئی پتہ اجنبی نہ لگا پائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے یا کوئی اور ہے، پتہ نہ لگ پائے۔ اے میرے دوستو، اگر سچی محبت ہے تو آج سے طے کیجئے کہ سچا مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے اور سنیے، بات آ گئی تو بس ایک بات اور کہہ کر کے پھر آپ سے کچھ درخواست کروں گا۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، ابھی ہے 10-5 منٹ اور میرے لیے، چونکہ میں 1-1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد موضوع پکڑتا ہوں، ممتاز صاحب کو معلوم ہے 1-1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد موضوع پکڑاتا ہے، ابھی تو موضوع پکڑایا بھی نہیں ہے ٹھیک سے، لیکن آپ لوگوں کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں۔ نوجوانوں کے متعلق بات آ گئی تو ایک بات کہہ دوں، اے نوجوانوں، آپ اپنی سیرت کو پڑھو، آپ خالد بن ولید کی سیرت پڑھو، آپ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس کے فاتح ہیں، آپ صلاح الدین ایوبی کی سیرت پڑھو، آپ محمد بن قاسم کی سیرت پڑھو، آپ حضرت نور الدین زنگی کی سیرت پڑھو، آپ ٹیپو سلطان کی سیرت پڑھو، آپ شیخ الہند کی سیرت پڑھو، آپ شیخ الاسلام کی سیرت پڑھو۔ ارے پڑھو میرے نوجوانوں، وہ صلاح الدین ایوبی جب حج پہ جا رہے تھے، کچھ لوگ، ایک قافلہ حج پہ چلا جا رہا تھا، اور وہ ریزینالڈ، وہ انگلستان کا وہ بدبخت شہزادہ جس نے حج پہ جانے والے قافلے کو گرفتار کر لیا تھا، حج پہ جانے والے قافلے کو، ذرا توجہ ادھر دیکھیں، حج پہ جانے والے قافلے کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے اور یوں کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہمارا سامان ہمیں واپس دے دو اور ہمیں جانے دو، تو اس کمبخت نے، مردود نے یہ کہا تھا، اینا محمد، کہاں ہے تمہارے محمد، بلا لو ان کو اپنی مدد کے لیے، کہاں ہے تمہارے محمد، بلا لو ان کو اپنی مدد کے لیے، وہ تمہیں چھوڑا لیں۔ جب یہ آواز صلاح الدین ایوبی کے کانوں سے ٹکرائی
اور صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس بدبخت نے یہ کہا ہے کہ تم بلا لو اپنے محمد کو، تو انہوں نے اسی وقت یہ طے کیا کہ میں اس وقت تک کہ سوؤں گا نہیں تخت کے اوپر، اس وقت تک میں نیند نہیں لوں گا جب تک کہ اس کمبخت کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں۔ ارے تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، پونے 2 سال تک کے تقریباً وہ سوئے نہیں۔ نیند آتی تھی تو یوں ہی تھوڑی سی ٹیک لگا کر کھڑے کھڑے اور نیند لے لیتے تھے۔ پونے 2 سال کے بعد وہ وقت آیا جب پونے 2 سال تک کے وہ ترتیب دیتے رہے، اور پونے 2 سال کے بعد جب کامیابی ملی، انگلستان کے 6 شہزادے گرفتار ہوئے، اور جب گرفتار کر کے اور صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، اس میں سے ایک کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اسے کرسی دے دو، دوسرے کو فرمایا کہ اس کو آپ خورا پانی اسے دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں جسے کرسی دیتا ہوں اسے امن، میں نے جسے پانی دے دیا اس کو امن۔ اس 6 میں سے 5 کو معاف کر دیا اور ایک کو معاف نہیں کیا۔ اس وقت کسی نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے 6 کو معاف کر دیا، ایک کو کیوں نہیں معاف کیا؟ صلاح الدین ایوبی کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ آج تک کے کانوں میں گھلتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس مردود کو اس لیے معاف نہیں کیا، یہی وہ بدبخت ہے، یہی وہ ملعون ہے جس نے یہ کہا تھا، ان حجاج کو گرفتار کر کے کہا تھا کہ بلا لو اپنے محمد کو، وہ تمہیں بچا لائے۔ ارے کم بخت مردود کہیں کے، تجھ جیسے کمینے کے لیے سینے پر بیٹھ کر کے اور خنجر ہاتھ میں لے کر کے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، ارے مردود تجھ جیسے کمینے کے لیے میرے آقا نہیں آیا کرتے، اس کا غلام تجھ جیسے کمینے کے لیے، تجھ جیسے کمینے کے لیے اس کا غلام کافی ہے، اس کے لیے آقا نہیں آتے۔ انہوں نے غلام کو بھیج دیا ہے تجھ جیسے کمینے کے لیے۔ اے مسلمانوں، اے میرے نوجوانوں، تاریخ کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے موبائل میں، انٹرنیٹ میں۔ آج ہمارا نوجوان فیس بک میں یوں ہی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، فحش تصویریں دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، عریانی فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے بجانے میں ہمارا نوجوان وقت ضائع کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، آپ پڑھو صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو، آپ پڑھو حضرت خالد بن ولید کی تاریخ کو، آپ پڑھو حضرت محمد بن قاسم کی تاریخ کو، آپ پڑھو حضرت ٹیپو سلطان کی تاریخ کو، آپ پڑھو حضرت شیخ الہند کو، آپ پڑھو حضرت شیخ الاسلام کو، آپ پڑھو شیخ الحدیث کو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ میرے بعد مقررین کی ایک لمبی فہرست ہے، اس لیے اب میں یہاں سے ایک واقعہ عرض کر کے اور آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا۔ مجھے امید ہے جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں آپ اسی توجہ سے میری یہ آخری بات بھی سنیں گے۔ جب میں یہاں پر آیا، میرے ایک جاننے والے جو میری تقریر یوٹیوب وغیرہ میں شاید کبھی سنے ہو، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ ضرور سنا دیں۔ میں اس واقعے کو اس لیے سنا رہا ہوں، یہ مدرسے کا جلسہ، مدرسے کا نام کیا بتایا حضرت؟ مدرسہ حسینیہ، دارالعلوم حسینیہ، ماشاءاللہ، دارالعلوم حسینیہ، دارالعلوم حسینیہ مدرسے کا نام ہے۔ ایک بچہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے تو مدرسے کو، اس بچے کو حافظ بنانے میں، عالم بنانے میں مدرسے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا جلسے میں کافی تعداد میں میری ماں بہنیں بھی ہیں، میری ماں بہنیں کی نہیں ہیں، ان تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، پروجیکٹر لگا ہوا ہے، ان تک آواز بھی پہنچ رہی۔ میری ماں بہنوں ذرا آپ سنیں یہ بات، یہ واقعہ میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، خاص کر کے ماں بہنوں کے لیے جو اپنا وقت فارغ کر کے جلسے میں آئی ہیں۔ وہ ایک بچے کو مدرسے میں پڑھانے میں، اس بچے کو باکمال بنانے میں ماں کا کیا کردار ہے اور مدرسے کا کیا کردار، ذرا آگے آ جائیے آپ، مدرسے کا کیا کردار ہے۔